ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو پاکستان کے ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ الاسلام ہیں۔ کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے، اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ ڈاکٹر طاہر القادری کیا ہیں اور ان کا کتنا تعلق ہے اسلام سے، یہ بات ہر خاص و عام مسلمان اچھے سے جانتا ہے، لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں آپ ہی کی بات مان کر کہ ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، لیکن آپ کا تو ہے۔ آپ تو امام بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اسلامی وضاقتہ آپ کی ہے، لوگ آپ کو مفتی صاحب کہتے ہیں۔ تو چلو طاہر القادری کا تعلق نہیں اسلام سے، آپ کا تو ہے۔ تو پھر آپ نے جب طاہر القادری کے خلاف ایک ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کرتے وقت جو ٹائٹل رکھا، اس وقت آپ کو اسلام کی تعلیمات کا خیال نہیں آیا؟ اس وقت آپ کو قرآن کی تعلیمات کا خیال نہیں آیا؟ اور آپ کا ٹائٹل تھا طاہر القادری سے طاہر الپادری تک کا سفر۔ واہ مفتی صاحب، آپ کو سورہ حجرات کی وہ آیتیں یاد نہیں آئی کہ جہاں پہ اللہ نے مومنوں کو منع فرمایا ہے کہ خبردار ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارو، ایک دوسرے کی تحقیر اور تذلیل نہ کرو۔ چلو اگر آپ کو اس وقت قرآن کی تعلیم یاد نہ رہی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت جو قادری آپ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا تو لحاظ کر لیتے کہ جن کے نام کی 11ویں ہر مہینے پکا کے کھاتے ہیں، ان کے نام کی نسبت کا تو مذاق نہ اڑائیں، قادری کو پادری نہ کریں۔ طاہر القادری سے بغض ہے تو اس میں قادری کو پادری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، اس میں آپ کا قصور بھی نہیں، وہ اس لیے کہ آپ کی جو جماعت ہے اس جماعت میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس ہر عالم کا آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں جو آپ سے اختلاف کرے یا کسی دوسرے فرقے سے وابستہ ہو، اور پھر نہ صرف اس سے اختلاف کیا جاتا ہے بلکہ اس کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اس کا نام بھی بگاڑا جاتا ہے، اس کی تذلیل و تحقیر بھی کی جاتی ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی طاہر القادری نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی بڑوں کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اور طاہر القادری سے طاہر الپادری بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہاں پر بہت مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ مولانا مودودی کو مولانا مردودی کہا گیا، اور آپ ہی لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، اپنی نجی محفلوں میں بھی اور ممبر پہ بھی۔ طارق جمیل صاحب کو طارق ذلیل کہہ کے پکارا جاتا ہے، ذاکر نائک صاحب کو ذاکر نالائق کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ ان سب سے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں، مجھے بھی ہے ذاتی طور پہ، لیکن اسلام یہ سب نہیں سکھاتا کہ آپ کسی سے اختلاف رکھیں تو اتنا نیچے گر جائیں، اپنے وقار سے اتنا نیچے گر جائیں کہ نہ آپ کو اسلام کی تعلیم یاد رہے، نہ اللہ کا فرمان یاد رہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور سیرت یاد رہے۔ خیر مفتی صاحب، آپ نے جو ویڈیو بنائی طاہر القادری صاحب کے خلاف، اس میں بہت کچھ بیان کیا ہے جس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں تفصیلی گفتگو کریں گے ایک ایک پوائنٹ پر۔ یہ والی ویڈیو انٹروڈکشن ویڈیو تھی، اس میں صرف آپ کی ویڈیو کے ٹائٹل پر بات کرنی تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کی ویڈیو پر عوام کا جو ریئیکشن ہے وہ کیا ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا اپنی کمنٹ سیکشن کو کہ 80 سے 90% کمنٹس آپ ہی کی مذمت کر رہے ہیں، افسوس ظاہر کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب آپ سے یہ امید نہیں تھی، کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب ہم آپ کو اہل علم سمجھتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب آپ سے فرقہ واریت اور فرقہ پرستی کی امید نہیں تھی، کوئی شکوہ کر رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے۔ اس سے آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عوام
جاہل نہیں ہے، عوام بے وقوف نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ عوام کو نہیں پتہ کہ طاہر القادری کیا ہے یا طارق جمیل کیا ہے یا ڈاکٹر اسرار کیا ہے۔ اختلاف سب سے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر پروپیگنڈا کر کے اتنے بڑے بڑے علماء جو دنیا میں کام کر رہے ہیں ان پہ بہتان بازی کر کے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اب ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے لوگوں کو۔ ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندے کے پاس یوٹیوب ہے، ہر بندے کے پاس سوشل میڈیا ہے۔ ہم کسی کو کتنا جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم کسی کو کتنا ورگلا سکتے ہیں، سب کچھ اوپن ہے مفتی صاحب۔ تو آپ نے خود اپنی کمنٹ سیکشن دیکھی ہوگی، ہم نے جو دیکھا آپ کی کمنٹ سیکشن میں وہ تو یہی ہے کہ 80 سے 90% آپ کی ہی مذمت چل رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس ویڈیو کے بعد ان کمنٹس کو ریموو کر دیں، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اکثریت نے آپ کی اس عمل کی مذمت کی ہے، اور اس عمل کی مذمت ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جو پڑھے لکھے نوجوان مسلمان ہیں وہ بالکل بھی اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے کہ ممبر رسول سے، مسجد سے تفرقہ بازی کی باتیں کی جائیں اور امت میں انتشار پھیلایا جائے۔ دیکھیں مفتی صاحب، بات ایسی ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ اس بات کا شعور ہوتا جا رہا ہے کہ دین اسلام میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مفتی صاحب، آپ نے جو کچھ بھی اس 10 منٹ کی ویڈیو میں کہا ہے اس میں بہت سارے بہتان بھی ہیں، بہت سارے الزام بھی ہیں، اور کئی باتیں جو ہیں وہ بالکل جان بوجھ کے غلط طریقے سے پیش کی گئی ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ انسان کو اختلاف رکھنے کا حق ہے، لیکن وہ بھی احسن طریقے کے ساتھ علمی بنیاد پر رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، علماء دین کی شان ہوتے ہیں، علماء کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جب عوام دیکھتی ہے کہ علماء ہی ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے، یا ایک چھوٹا عالم ایک بڑے عالم کی، بھلے سے وہ کسی دوسرے مسلک کا یا فرقے کا کیوں نہ ہو، اس کی مخالفت میں اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ اس پہ الزامات لگاتا ہے، اس کو برا بھلا بولتا ہے یا اس کو گالی بکتا ہے، تو پھر اس کی عوام بھی اس عالم کی عزت نہیں کرتی۔ مفتی صاحب، یہ ویڈیو سیریز جو ہم جواباً پیش کر رہے ہیں یہ انتشار ختم کرنے کے لیے، کنفیوژن ختم کرنے کے لیے ہے، اور آپ کو دعوت فکر ہے کہ آپ انتشار کی اور فرقہ وارانہ منافرت کی وجہ نہ بنیں، بلکہ آپ کھڑے ہوں اور اس علاقے میں علم و حکمت اور اتحاد امت کے داعی بنیں، اور عوام کو بجائے توڑنے کے عوام کو ملانے کا کام کریں، لوگوں میں سے نفرتیں ختم کرنے کا کام کریں۔ لہٰذا یہ ویڈیو سیریز اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی یا اس کے بعد آئے گی، اس میں آپ کی باتوں کے جواب بھی دیے جائیں گے اور آپ کو دعوت فکر بھی دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔